ایران نے اسرائیل میں تباہی مچا دی۔ کل رات ایران نے سگنیفیکنٹ اماؤنٹ، بہت بڑی تعداد میں مسل اور ڈرون اسرائیل پہ مارے۔ اس میں کلسٹر منیشن کا بھی اسپیشل یوز کیا گیا اور اس نے بہت بڑی حد تک تباہی اسرائیل کے شہروں میں مچا دی۔ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ان کا سروکا میڈیکل سینٹر بیر شیبہ میں پوری طرح تباہ ہو گیا اور بہت زیادہ انجریز ہوئیں، ایون دو وہاں پہلے وارننگز اور ایویکویشنز کر دی گئی تھی۔ ایرانین سٹیٹمنٹس اور ایرانین حکومت نے اس کو ان سٹرائکس کو کہا گیا کہ یہ اسرائیل نے جو ان کے وہاں سٹرائکس کی ان کے جواب میں مارے گئے، اسپیشلی جو انٹیلیجنس اور ملٹری فیسلٹیز ہاسپٹل کے قریب تھیں، جس میں ہاسپٹل بھی تباہ کر دیا گیا اسرائیل کی طرف سے۔ اسرائیل اسے ڈینائی کرتا ہے، لیکن ہم آگے بڑھیں تو یہ حملہ بہت بڑی لیول کا تھا۔ یہ پاپولیشن سینٹرز جس طرح شہروں میں، بڑے شہروں میں جیسے تل ابیب، رمت گان، ہولون اور بیر شیبہ، چاروں شہروں کی طرف مارے گئے۔ ایئر ڈیفنس جو اسرائیل کہتا ہے کہ ہم نے میجورٹی انٹرسپٹ کر دی، لیکن تباہی شو کرتی ہے کہ ایئر انٹرسپشن یا ایئر ڈیفنس فیل کر گیا اور بہت زیادہ اسٹرکچرل ڈیمیج اور شراپنل انجری۔ شراپنل انجریز وہ ہوتی ہیں کہ جب بم پھٹتا ہے تو اس کے ساتھ جو ذرات ہوتے ہیں وہ اڑ کے تیز سپیڈ میں لوگوں کی طرف جائیں۔ وہ بہت ڈینجرس ہوتے ہیں، لیکن ان سے بہت زیادہ انجریز ان کی وجہ سے ہوئی۔ یہ شو کرتا ہے کہ ایران، ایون دو ان کا کہا جا رہا ہے کہ ان کے مسلز کم ہو گئے، تعداد میں 1/3 رہ گئے، اس کے باوجود ایران اسرائیلی ڈیفنس کو کا توڑ نکال سکتا ہے اور بڑا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اب ہمیں مزید اس چیز میں یہ بتائی گئی کہ ان سٹرائکس نے اسرائیل کے اکراس میں بہت زیادہ پینک کریٹ کر دیا ہے، کیونکہ یہ سٹرائکس ایران صبح کے وقت بھی کر رہا ہے، رات کے وقت بھی کر رہا ہے، اور اس میں سویلین ایریاز ہٹ ہو رہے ہیں، اور جو اسرائیل کی ایئر ڈیفنس کو اتنا سٹریس میں لا رہا ہے کہ وہ بہت حد تک ناکام ہونے لگ گیا ہے ایئر ڈیفنس کرنے میں۔ اب اس کا اسرائیلی جواب کیا تھا؟ اسرائیلی پرائم منسٹر اور ڈیفنس منسٹر کاتس نے کہا ہے کہ ایران نے کلسٹر منیشنز یوز کیے، جو کہ ایک جنگی جرائم ہے، لیکن یاد رکھیں کہ جنگی جرائم کی بات کون کر رہا ہے؟ پچھلے ایک سال میں ہمیں جو نظر آیا اس میں یہ نظر آیا کہ اسرائیل جنگی جرائم کیا، جنگی قانون کا کھلا مذاق اڑاتا پھرا۔ اس نے وہ جنگی جرائم کی جو کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور کوئی ایسی جنگی جرائم بچی نہیں جو اسرائیل نے نہ کی ہوئی غزہ کے اندر۔ اس کے بعد جب جنگی جرائم کی اسرائیل بات کرے گا تو ہم تھوڑا اس پہ سوچ میں مبتلا ہوں گے کہ کس منہ سے بات کی جا رہی ہے۔ اسرائیل نے فردر یہ بھی بات کی کہ ہم اب ایران کی حکومت کو مزید تباہ کرنے والے حملے کریں گے، یعنی حکومت کو انڈرمائن کریں گے تاکہ حکومت گر جائے۔ اس کو عمل میں لاتے ہوئے اسرائیل نے بہت بڑی تعداد میں ایئر آپریشنز کی ہے، جس نے مختلف ایرانی سائٹس، پرٹیکولر جو ایران کی نیوکلیر سائٹس ہیں انہیں ہٹ کیا، جیسے نتنز، اصفہان، ارک ہیوی ری ایکٹر کمپلیکس، اور اس کے علاوہ مسل سٹوریج اور بنانے والی اور پروڈکشن والی سائٹس کو بھی ہٹ کیا، اور سرٹن سیکیورٹی اپریٹس کی سیکیورٹی والوں کی بلڈنگوں کو بھی ہٹ کیا تہران کے اندر۔ ہمیں سیٹلائٹ امیجز اور اوپن انٹیلیجنس جو بتا رہی ہے اس کے حوالے سے، وہ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ بہت زیادہ ڈیمیج تو نہیں ہوا، لیکن ڈیمیج نظر آیا، کالی روفس جو عرق میں ہمیں نظر آئیں۔ اسرائیل نے کہا کہ ہم ان سٹرائکس کے ذریعے ایران کی نیوکلیر فیسلٹیز کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں اور ایران سے فل پرائس ایگزیکٹ کر رہے ہیں جو انہیں ہمارے ملک پہ حملے کیے۔ ایران سے جو کیجولٹیز کی بات آ رہی ہے وہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ بہت ملٹری اور سویلین دونوں مارے گئے، لیکن کوئی بڑی فگر ایران میں ان سٹرائکس میں نہیں ماری گئی۔ اور آئی اے نے کنفرم کیا ہے کہ ریڈیشن لیک یا جو خطرناک مواد ہوتا ہے جو کہ نیوکلیر اسٹیشن سے نکل سکتا ہے وہ بہت کم ہے، جو عرق، بشیر اور نتانز اصفہان میں حملے ہوئے، اور کوئی سگنیفیکنٹ انوائرمنٹ میں تباہی ان سے نہیں ہو رہی۔ اسرائیل نے ان حملوں کو کہا ہے کہ ہم ایران کی نیوکلیر فیسلٹیز کو ہٹ اس لیے کریں تاکہ وہ نیوکلیر بم نہ بنا سکیں۔ مزید ہم یہ بات کریں گے کہ اسرائیل کے جو لوکل اسرائیل جگہ وہاں پہ بہت زیادہ مسائل اور سٹریس نظر آنے لگ گیا، ان کے ایئر ڈیفنس بہت لو ہو گیا ہے، اور نظر آ رہا ہے کہ مزید یہ حملے 2-3 مہینے چلتے رہے تو ایران کے آگے اسرائیل کمپلیٹلی پوری طرح ڈیفنس لیس ہو جائے گا۔ لیکن امریکہ مزید ان کی مدد اس میں کر رہا ہے جس سے وہ پھر بھی کچھ ڈیفنس مینٹین کر پائیں گے۔ اس میں مزید ہم جو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمیں رپورٹ سے یہ مل رہی ہے کہ جرنلسٹس کو اسرائیل کے اندر روکا جا رہا ہے جہاں پہ حملے ان جگہوں کی کوریج کرنے سے، اور ان کو اریسٹ بھی کیا جا رہا ہے، اور اس کو اپنی ملٹری کے قانون اور ان کا ہوم فرنٹ کمانڈ اسے ملٹری قانون کے اندر جسٹیفائی کر رہا ہے۔
اس کے علاوہ ہمیں سوشل سوسائٹی میں اسرائیل کے نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنے جس طرح ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جوئش سپریمسٹ اسٹیٹ ہے، اس نے اپنے جوئش سٹیزنز کے لیے تو بنکر اور تحفظات بنائے ہوئے ہیں، ایئر ڈیفنس بھی رکھی ہوئی ہے، لیکن جو ان کے عرب سٹیزن ہیں نہ ان کے لیے بنکر ہیں نہ ان کے لیے ڈیفنس ہے، اور زیادہ تر کیجولٹیز ان میں نظر آ رہی ہیں کیونکہ ان کو وہ تمام چیزیں موجود، فیسلٹیز اور حفاظتی اقدامات ان کے لیے موجود نہیں ہیں جو جوئش سٹیزنز کے لیے موجود ہیں۔ اب ہم بات کریں کہ تھرڈ، اسرائیل نے سخت کہا ہے کہ ہم جواب دیں گے، اور دوسرا ایران کا سپریم نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کہہ رہے کہ اگر امریکہ جیسی پارٹیز انوالو ہوئیں تو ہم پورے ریجن کو تباہی میں کھینچ لیں گے، ہم جواب دیں گے۔ اور یہ بات سچ لگ رہی ہے کہ جتنی زیادہ یہ ٹٹ فار ٹیٹ اسٹرائکس اسرائیل اور ایران کے بعد میں بڑھ رہے ہیں، حزب اللہ اور دوسری پراکسیز اور ارد گرد کی اسٹیٹس بھی شاید انوالو اس میں ہونا شروع ہو جائیں، اور زیادہ سخت پوزیشنیں دونوں سائڈیں لے رہی ہیں، اس سے زیادہ مس کیلکولیشن بڑھتی جائے گی اور نقصان پورے ریجن کا زیادہ ہونے کا چانس ہے۔ ٹرمپ اس پہ ہمیں لگ رہا ہے کہ کبھی کہتا ہے کہ جنگ کروں گا کبھی نہیں کروں گا، کوئی کلیئرٹی نہیں ہے ٹرمپ میں ایک سائڈ، لیکن اس کا زیادہ رجحان جنگ کی طرف نظر اس لیے ہمیں آ رہا ہے کیونکہ اس نے خاموشی سے اسرائیل ایران پہ حملے کے سارے پلان اپنی فوج کے اپروو کر دیے ہیں، لیکن کھلے حملے کی ابھی اجازت نہیں دی، اور وہ ابھی بھی ڈپلومیٹک راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے خاموشی سے، جو کہ نظر نہیں آ رہا۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اسرائیل نے جو افینس کیا تھا ایران کے اوپر، اس میں امریکہ نے ہیل فائر میسلز اور بہت سے اسلحہ اسرائیل کو پرووائڈ کیا اس حملے کو کرنے کے لیے، اسپیسیفک حملے کے لیے امریکہ نے یہ اسلحہ اسرائیل کو پرووائڈ کیا، اور اسپیشلی اب چانسز یہ ہیں کہ شاید امریکہ فورڈو جو نیوکلیر پلانٹ ہے اس پہ حملہ کرنے کے لیے بنکر بسٹر بوم بھی یوز کر سکتا ہے۔ ٹرمپ نے پبلکلی ہمیں مختلف بہت کانٹرڈکشنز ٹرمپ پہ نظر آ رہے ہیں، ایک سائڈ پہ وہ کہہ رہا ہے کہ ایرانی ڈپلومیٹس کو وائٹ ہاؤس میں انوائٹ کرنے کے لیے تیار ہوں کیونکہ وہ آنا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف وہ کہہ رہا ہے کہ میں کمپلیٹ وکٹری اور انکنڈیشنل سرنڈر ایران سے چاہتا ہوں، کہ وہ اسٹریٹجکلی اپنے آپ کو پبلکلی اسٹرانگ مین دکھانا چاہتا ہے، اور لیکن ایٹ سائن میں نیگوشیشن بھی کرنا چاہیے، اس لیے پالیسی کی ڈائریکشن ہمیں بالکل نہیں نظر آ رہی، لیکن یو ایس ملٹری کا پوسچر جس طرح وہ ایسٹس اور اپنے شپس اور اپنے سٹیزنز کو ایویکیویٹ کر رہے ہیں، وہ سارا کچھ شو کر رہا ہے کہ امریکہ تیاری اپنی پوری کر رہا ہے کہ اگر جنگ کرنی پڑے تو ہم جنگ کرنے کی ابیلٹی رکھ سکیں۔ دوسری طرف ہم ڈپلومیٹکلی بات کریں تو ہمیں نظر آئے کہ یو ایس انوائز ایرانین ڈپلومیٹ سے اپنے کانٹیکٹس مینٹین کر رہے ہیں، اور ایرانین نیگوشیٹرز دوحہ میں موو کیے ہیں، جسے شو کر رہے ہیں کہ شاید ایران دوحہ کے ذریعے امریکہ سے نیگوشیٹ کر رہا ہے کوئی سارٹ آف سیٹلمنٹ۔ ہمیں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ امریکہ کے اندر ٹرمپ نے اپنی جو اپنی انٹیلیجنس کی ہیڈ ہے تلسی گیبرڈ، اس کی سٹیٹمنٹس کو کمپلیٹلی ٹھکرا دیا ہے، حالانکہ امریکن انٹیلیجنس شو کرتی ہے کہ ایران کہیں قریب نہیں ہے نیوکلیر بم بنانے کے، اور ان کا اس سے نظر آتا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کا پرائمری گول حکومت گرانا ہو سکتا ہے، لیکن ان کا گول نیوکلیر بم کا صرف بہانہ ہی ہے، وہ ان کا گول نہیں ہے۔ اب اس بات کو مزید اس چیز کے ہمیں جس چیز سے کنفرمیشن ملتی ہے وہ اس سے ملتی ہے کہ ابھی ٹرمپ بار بار عمران کے نیوکلیر پروگرام پہ فوکس کر رہے کہ اگر جنگ کرنی پڑے تو میرے پاس کوئی جسٹیفیکیشن ہو، کیونکہ واشنگٹن پوسٹ کے 18 جون کے پول نے بتایا کہ 70% امریکن پبلک ایرانی نیوکلیر پروگرام کو اپنے خلاف خطرہ ستی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں دوسری سائڈ پہ اکانومسٹ اور یو گو کا جو پول بتاتا ہے کہ 60% امریکن ملٹری انوالومنٹ اپوز کرتے ہیں، صرف 16% کہتے ہیں کہ جنگ کی جائے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ 53% جو ٹرمپ کی سپورٹرز ہیں وہ بھی جنگی انوالومنٹ اسرائیل کے لیے امریکہ کی اپوز کرتے ہیں۔ اس سے ہمیں نظر آتا ہے کہ ٹرمپ کو نظر آتا ہے اور نیگوشیشنز کو فیور کرتے ہیں، اس سے ہمیں نظر آتا ہے کہ ٹرمپ چاہتا ہے کہ میں نیوکلیر بم کا بار بار خطرہ یوز کروں تاکہ اپنی عوام کو کہوں نہیں میں جنگ اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ میں حکومت گرانا چاہتا ہوں یا اسرائیل کی مدد کرنا چاہتا ہوں، میں جنگ اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ ایران کا نیوکلیر بم نہ بنا سکے، جو ہمیں شو کرتا ہے کہ وہ اپنی ڈومیسٹک آڈینسز کو بھی کھیل رہا ہے، لیکن اس کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ جنگ کے لیے اس کی آڈینس نہیں تیار۔ اب ہم مزید بات کریں تو رشیا نے پبلکلی امریکہ کو اسرائیل کو بڑا سخت سی وارننگ دی ہے کہ بشیر نیوکلیر پلانٹ جہاں پہ رشین سائنٹسٹ ایران کے ساتھ مل کے ان کی ایک فیسلٹی سیویلین یوز کے لیے چلا رہی ہے، اس پہ اگر حملہ ہوا تو ریجنل اور گلوبل کانسیکوینسز ہوں گے، یہ خطرات ہوں گے اسرائیل کے لیے اور دنیا کے لیے، اور انہوں نے کہا کہ چرنوبل سٹائل اگر کیٹاسٹروفی ہوئی تو اس کے لیے ریجنل کانسیکوینسز ہوں گے جو کہ جس کے لیے اسرائیل رسپانسبل ہوگا۔ لیکن اس کے علاوہ پریزیڈنٹ پیوٹن اور پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے 19 جون کی کمبائنڈ کال میں ایران کے خلاف اسرائیلی اٹیکس کو اللیگل اور ان ایکسیپٹیبل قرار دیا۔
مزید رشیا نے کہا کہ اگر یو ایس انوالومنٹ ہوگی تو اسے ایک ایکسٹریملی خطرناک عمل وہ قرار دے چکے ہیں اور اس کے بہت خطرناک آؤٹ کمز ہو سکتے ہیں. اور رشیا نے اس چیز کو ریفرم کیا ساری چیزوں کے بعد کہ ایران کے ساتھ جو ہم بشیر میں نیوکلیر کولیبریشن سویلین یوز کے لیے کریں وہ ہم جاری رکھیں گے. اور چائنا نے بھی جو سٹیٹمنٹ کے علاوہ چائنا نے اپنی ایمبیسیز میں ایویکویشن ایڈوائزریز جاری کر دی اور اپنے 1200 شہریوں کو ایران سے وہ ایویکویٹ کروا رہے ہیں اور اپنی میڈیشن کے لیے ایک رول انہوں نے کیا کہ ہم میڈیٹ کر سکتے ہیں اس کانفلکٹ کو. اس بات سے یہ ساری پچھلے 24 گھنٹے میں یہ سارے اہم واقعات ہوئے. آپ بتائیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا جنگ ہوگی, کیا ڈپلومیسی بھاری پڑ جائے گی اور آپس میں کوئی سیٹلمنٹ ہو جائے گا اور سیز فائر ہو جائے گی؟ مجھے اپنے اوپینین سے آگاہ کریں. اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اور اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے.